السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مور اسٹوڈیوز. میں ہوں ابراہیم خان اور نور مقدم کیس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس لے کر میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں. جو 3 ٹاپکس ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے اس میں پہلا جو ہے جو اسلام آباد کے 3 مختلف علاقوں سے پچھلے 4 مہینے میں جو 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں عورتوں کی، جن میں سے 2 کے سر تن سے علیحدہ پائے گئے تھے، اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے ظاہر جعفر کی فیملی کی طرف سے پلان یا اٹیمپٹ جو تھا ایک کہ باڈی کو چھپایا جائے یا غائب کیا جائے گھر سے، اس کے حوالے سے جو اسپیکولیشنز ہیں اور ایک اسٹیٹمنٹ بھی ظاہر جعفر نے اریسٹ کے ٹائم پہ دی تھی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور تیسرا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ جو اس وقت اسپیکولیشنز ہو بھی رہی ہیں، ڈارک ویب اور اس کا کنیکشن کیا ہے اس پورے کیس کے ساتھ، کیا اس کا کوئی کنیکشن ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے ایک کانورسیشن ریکارڈ کی تھی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو وداؤٹ فردر اڈو لیٹس گیٹ ان ٹو دا کیس. بہت سے رپورٹرز نے آلریڈی اس کے اوپر بات کی ہے کہ جس وقت ظاہر جعفر کو اریسٹ کیا گیا تو اس نے پولیس کو اس وقت یہ بیان دیا کہ اس کے والدین جو ہیں انہوں نے تھیراپی ورکس کے ملازمین کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ لاش کو ٹھکانے لگا سکیں. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نور مقدم کے والد جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں اپیل بھی کی تھی کہ اس سٹیٹمنٹ کو بہت سیریسلی لیا جائے. اس کے علاوہ بھی جو ریسنٹ کال ریکارڈز ہیں اس میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ظاہر جعفر کی والدہ ہیں عصمت آدم جی، انہوں نے بہت ساری کالز کی ہیں، کراچی میں اس وقت موجود تھی، اور سیکیورٹی کمپنی جس کے پے رول پہ ان کے سیکیورٹی گارڈز ہیں اور سائبر سیکیورٹی کمپنی جو ان کے گھر کا CCTV سارا مینیج کرتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ بھی بے شمار کالز اور رابطے ہوئے. تو یہ جو سارا سینیریو ہے، جو وائلنس وہاں پہ پڑوسیوں کے سامنے، چوکیداروں کے سامنے ایک کلیئرلی ایک واقعہ ہو رہا تھا، اور اس کے اوپر پیرنٹس کا اتنا زیادہ ارجنٹ ریاکشن نہیں تھا. انہوں نے پولیس کے بجائے تھیراپی ورکس کو کال کیا. اس کے علاوہ ظاہر جعفر کا نور کو قتل کرنے کے پروبیبلی بعد، ابھی 100% ویریفائڈ نہیں ہے، لیکن اس کا سر تن سے علیحدہ کرنے کا جو ایکٹ ہے، یہ بہت سی اس وقت اسپیکولیشنز جو ہیں اس چیز کے اوپر آ رہی ہیں. اوبیسلی جب اس نے خود بیان میں بھی یہ کہا ہے تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس کو سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس واقعے کو دبا دیا جائے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ بھی پبلک نالج میں ہے کہ ظاہر جعفر نے خود نور مقدم کے پیرنٹس کو کال کر کے ان کو یہ انسسٹ کیا کہ نور سے وہ ملا بھی نہیں ہے اور وہ اس کے گھر پہ موجود نہیں ہے. تو کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ قتل کے بعد اس کے سارے نشانات مٹا دیے جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، جو کہ واقعی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سوچنا بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عام انسان تو اتنی آسانی سے کسی انسان کا کیا کسی جانور کا بھی گلا نہیں کاٹ سکتا. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ظاہر جعفر کا پہلے بھی اس چیز کا کوئی ایکسپیرینس رہ چکا ہے؟ اس کے پیرنٹس نے جس طرح کاملی اس سارے معاملے کو دور سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، جو ان کا ایک پروٹوکول تھا تھیراپی ورکس کے ملازمین کو بلانا بجائے اس کے کہ پولیس کو بلاتے اور سیکیورٹی ایجنسی کے مینجمنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا، کیا یہ ایسا پروٹوکول تھا جو پہلے سے اسٹیبلش تھا؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پہلے بھی اس گھر میں یا ظاہر جعفر کے ہاتھوں پیش آیا ہو؟ دوسری ہماری جو سٹوری ہے اس کی طرف لے کے آتا ہے، جو کہانی ہے ان 4 ڈیڈ باڈیز کی، خواتین کی ڈیڈ باڈیز کی، جو پچھلے 4 مہینے میں، یعنی کہ مارچ، مئی، جولائی اور اگست 3 تاریخ کو اسلام آباد کی حدود سے ملی ہیں.
اس کی باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایک کلپ جو ہم نے 2 دن پہلے ریکارڈ کیا تھا اس کے اندر ساری ڈیٹیلز میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں، تو وہ ملاحظہ فرمائیے۔ 18 مارچ کو اسی سال 2021 میں ایک جگہ ہے ڈھوک چراغ دین کے نام سے، جو کہ اسلام آباد ہائی وے کے بیسیکلی یہ جو پرانا ایئرپورٹ ہے اس کے ارد گرد چکلالہ اسکیم 3 کے تھوڑے قریب آتی ہے، اور وہاں پہ نالا لئی جو ہے وہ بھی وہاں سے گزرتی ہے، تو وہاں پہ انہیں ایک سر ملا ایک عورت کا جسٹ اے ہیڈ 17 مارچ کو، یہ رپورٹ 17 مارچ کو ہوا تھا اس سال، اسی سال۔ تو یہ سول لائنز پولیس اسٹیشن کی حدود میں آتی ہے جگہ، اور ان کو سول لائنز پولیس اسٹیشن کو کسی نے گاربیج ڈمپ میں وہ پڑا ہوا تھا، تو کسی نے پولیس کو بلایا، تو پولیس نے سرچ شروع کی۔ تو اگلے دن تک پولیس کو وہاں سے کلیور جو ہے ٹوکا، ان کو جہاں پہ وہ سر پڑا تھا اس کے قریب ان کو ایک ٹوکا ملا، اور پھر جو نالا جہاں سے گزر رہا ہے اس کے سائڈ پہ گاربیج وہ جمع ہوئی ہوتی ہے، نالا لئی کا کافی پرابلم ہے، بٹ بیسکلی ایک گرین پیچ ہوتا ہے بٹوین دا نالا اینڈ دا روڈ اور وٹ ایور، تو اس گرین پیچ پہ اور اس کے قریب ان کو باڈی کے ریمیننگ پارٹس ملے، اور اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن when they say parts of the body تو they were most likely not small parts but the limbs and the torso having been separated، مطلب یہ کہ دھڑ اور ٹانگیں اور ہاتھ جو ہیں وہ علیحدہ کر کے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ واقعہ ہوا 18 مارچ کو 2021 کو ڈھوک چراغ دین میں، اسلام آباد کی حدود میں۔ اس کی ایگزیکٹلی آلموسٹ 2 مہینے بعد 27 مئی کو 2021 کو یہ علاقہ جو ہے یہ اسلام آباد ہائی وے کی پنڈی والی سائڈ پہ ہے، تقریباً آئی تھنک کوئی 15-20 منٹ کا فاصلہ ہوگا ہائی وے سے۔ آلموسٹ اسی ایریا جو ہے اسلام آباد ہائی وے کا وہی پیچ جو ہے اس کے رائٹ اسلام آباد والی سائڈ پہ کھنہ پل کا ایک علاقہ جو ہے وہ آئی تھنک ہر کسی نے نام سنا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک برما برج ہے، وہاں کسی پاسر بائی نے اس کے نیچے سے بھی ایک نالا گزرتا ہے، وہاں پہ ایک سور ہے بیسکلی جہاں پہ لوگ گاربیج ڈمپ کرتے ہیں، وہاں ان کو ہاتھ اور سر نظر آیا، تو انہوں نے، اور وہاں پہ کراؤڈ ایک پورا جمع ہو گیا، اور اس کی ویڈیو بھی جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اس کی ویڈیو بھی آ گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک پورا کراؤڈ جمع ہو گیا تھا دیکھنے کے لیے، بیکاز جو دھڑ تھا، عورت کا دھڑ تھا، اس کے ٹانگیں اور پیر کٹے ہوئے تھے، وہ علیحدہ سے انہیں۔ کتنے دنوں بعد ملی تھی یہ باڈی؟ یہ ایگزیکٹلی ان کو اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن یہ جو 27 مئی کو یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے، یہ 27 مئی جس دن یہ رپورٹ ہوا ہے یہ بھی ایک تھرسڈے تھا، اور جو 18 مارچ ہے جس کو پچھلا واقعہ ریکارڈ وہ ہوا تھا وہ بھی ایک تھرسڈے تھا۔ سو اب یہ واقعہ ایکچولی ہوا کیا، مطلب اس ان خواتین کو، ان وکٹمس کو مارا کب گیا تھا اور پھینکا کب گیا تھا، وہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے۔ رپورٹس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب ڈھوک چراغ دین والا معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے جو وہ سر انہیں ملا تھا اس کی پکچر پولیس نے وہ کی تھی کہ اس کوشش میں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کسی طریقے سے کر لیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ یا وہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ فالو اپ کر پائے تھے یا وہ انویسٹیگیٹ کر پائے تھے۔ انہوں نے جو ہے سر اور باقی باڈی جو ہے وہ ہاسپٹل بھیج دیا تھا آٹوپسی وغیرہ کے لیے۔ دا سیم تھنگ ہیپنڈ ود دی ادر باڈی جو کہ کورال تھانہ کا بیسکلی یہ وہ ہے، اور وہاں پہ ان کو ملا تھا، اور پولیس نے بیسکلی جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے پہلے اس ایریا کو کارڈن آف کیا، اور پھر انہوں نے بیسکلی کنکلوڈ یہ کیا کہ یہ سر اور باڈی اور ہاتھ اور ٹانگیں جو ہیں یہ کسی نے بیگ میں یہاں پہ ڈمپ کیے تھے، اور پھر کتے بلیوں نے وہ دے ٹور دا بیگ اینڈ دیٹ resulted in them falling into the water۔ اور اس پرٹیکولر کیس میں جو شکل تھی وہ اس کے اوپر مطلب وہ اتنا مارڈ تھا کہ وہ it was completely unrecognizable۔ all you could tell was that this was a woman۔ انہوں نے estimate کیا کہ why would anyone
do something like this so the others can find it so easily? Like آپ ایک باڈی کو گاربیج بیگ میں ڈال کے ایک جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک لائک اٹ ول بی ایونچولی فاؤنڈ آؤٹ ویئر اٹ از؟ اینڈ آئی تھنک ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم موٹیویشن سے ہی ریلیٹ نہیں کر سکتے. ان دونوں کیسز میں آئی تھنک پولیس نے کہا کہ شاید عورت کی عمر 20-30 کے قریب ہوگی. آئی ڈونٹ نو کہ ان کی انویسٹیگیٹو کیا وہ ہیں. ٹو مائی نالج یہ دونوں وکٹمز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں وہ کیا گیا. جو پولیس لائنز سول لائنز تھانے والی وہ تھی, اس میں دے فیلٹ کہ پچھلے 15 دن 2-4 ہفتوں میں کوئی ڈس اپیرنس اس تھانے کے اس میں نہیں رپورٹ کی گئی تھی. سو دے ور لائک وی کانٹ میچ دس ود اینی ون. سو بوتھ آف دیز انسیڈنٹس ناٹ اونلی وینٹ. So the case was closed? As far as I'm concerned نہیں وہ کر سکے انویسٹیگیٹ کہ یہ کون ہے, پر میرا خیال ہے کہ وہ کنیکٹ بھی نہیں کر سکے کہ یہ دونوں چیزیں. Maybe it was brought down کہیں اور سے دور, کسی دوسرے دور علاقے سے لا کے ادھر پھینکی گئی ہو. ویل جو مارچ والا انسیڈنٹ ہے اس میں ٹوکا بھی وہاں پڑا ہوا تھا, سو دیٹ مینس کہ باڈی کو کٹ اپ ادھر ہی کیا گیا تھا. لیکن جو دوسرا والا انسیڈنٹ ہے اس کے اندر اور یہ جو ایریاز ہیں نالے کے قریب, آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلی رات کے ٹائم پہ, شام مغرب کے بعد کوئی بھی اس علاقے میں. صبح کے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کوڑا اکٹھا کرنے والے ہوتے ہیں, شیپرڈس, کوئی بھی وہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں. عام لوگ تو ویسے بھی نہیں گزرتے, لیکن کوئی اور ڈسکور بھی اکثر یہ اسی طرح کے لوگ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں زیادہ وہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ رپورٹس میں ٹارچر مارکس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اس سے زیادہ ہمیں وکٹمس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. 2 unidentified women killed and chopped up and thrown in these areas جو کہ بہت قریب, آلموسٹ قریب ہے. سو ان دونوں کیسز کو ٹائڈ ٹوگیدر کرنا جو ہے اٹ از ویری, I think it should be, since this case has happened, جو ظاہر جعفر والا کیس ہے, اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ری اوپن کرنا چاہیے ان کیسز کو انہیں, اور مے بی somebody کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ظاہر جعفر سے ملتی جلتی حرکتیں ہوئی ہوئی ہیں ادھر. خیر, I want to jump forward to something else. July 2nd, 2021, a woman's body was found. ایک خاتون کی باڈی جو ہے وہ ملی ایک بوری کے اندر, گاربیج ڈمپ کے اندر, F11-3 میں. یہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے ایگزیکٹلی. Wow, okay. اور How come this case wasn't too highlighted? I think influential مدعی. And did you know about this news right away as soon as it came out? I did not know about this news at all. I knew about جو اس سے پریویس وہ تھی برما برج والی جو اسٹوری تھی, وہ اس کی تو ویڈیو وائرل ہو گئی تھی نا, تو وہ اس وجہ سے اس کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ, کیونکہ وہاں پہ مجمع اکٹھا ہو گیا تھا, اور فیس بک کے اوپر بھی چلی گئی تھی وہ. میں آپ کو ایک اور چیز انٹرسٹنگ بتاتا ہوں کہ جتنی اسٹوریز ہیں یہ کسی ایک اخبار نے رپورٹ کی ہوئی ہیں. جو ہمارے ڈیلیز ہیں, مثلاً جو پہلی نیوز ہے وہ ڈان کی ہے, جو 17 کو سر ملا اور 18 کو باڈی ملی. یہ دونوں نیوز جو ہیں ڈان اخبار نے رپورٹ کی ہیں. اس کے علاوہ کسی نیوز پیپر میں یہ وہ نہیں ہے. جو دوسری والی اسٹوری ہے برما پل والی, وہ ایکسپریس ٹریبیون نے رپورٹ کی ہے 27 کو. اس کے علاوہ کسی نیوز پیپر نے رپورٹ نہیں کی. جو July 2nd والی اسٹوری ہے وہ صرف ڈان کے اوپر ہے. اس کا مطلب کوئی ٹرشری وہ بھی آپ کو نہیں مل رہا, کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. اس اسٹوری کے اندر ڈیٹیل یہ ہے کہ F11-3 کے ووڈڈ ایریا میں, جس طرح باقی ووڈڈ ایریاز میں ملی ہیں, یہ باڈی ملی, اور اس کے اندر یہ تھا کہ اس باڈی کے اوپر ٹارچر کے بہت کلیئر سائنز ہیں, اور بلکہ یہ تک کہا گیا کہ دس باڈی واز پروبیبلی بیٹن ٹو ڈیتھ. اور was the age mentioned? وہی ایج 20 to 30 پولیس نے وہ کی. اس باڈی کے اندر ایک فالو اپ یہ ہے کہ کہتے کہ کچھ دنوں بعد ایک لڑکا جو ہے وہ پولیس کے پاس آیا, اور اس نے اپنی اسٹیپ مدر کو مسنگ رپورٹ کیا کہ میری اسٹیپ مدر جو ہے وہ مسنگ ہے کچھ دنوں سے. تو پولیس نے اس کو کنیکٹ کیا اور اس کو اپیرنٹلی ڈیڈ باڈی کی پکچرز دکھائیں.
وہ جو خاتون مسنگ تھی، اور وہ اس رپورٹ میں یہ ہے کہ مطلب وہ ویریفائی ہو گیا کہ یہ وہ ہے، حالانکہ انیشلی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو بہت بری طرح سے مارا ہوا تھا اور ریکگنائزیبل شاید نہیں تھی وہ. لیکن بعد میں لکھا ہوا تھا کہ اسٹیپسن نے جو ہے وہ ویریفائی کر لیا کہ یہ حسینہ نام کی خاتون جو ایک بیوٹی سیلون E11 میں تھا، وہاں کام کرتی تھیں، اور یہ جو لڑکا ہے جس نے رپورٹ کیا، مطلب جو حسینہ تھی وہ بارہ کہو میں رہتی تھی، تو ان کو گھنٹہ لگتا تھا وہاں سے. 9 بجے کے قریب وہ یوزلی گھر پہنچتی تھی. وہ ایک دن 9 بجے نہیں پہنچی گھر، تو اس کے بعد اگلے دن بیٹے نے رپورٹ کیا اور پھر پولیس نے ان دونوں کیسز کو کنیکٹ کیا. اور اس کے اندر ایک یہ ڈیٹیل اور بھی تھی کہ اس بندے نے لکھا تھا کہ یہ میری اسٹیپ مدر جو تھی یہ میرے والد کی دوسری بیوی ہے، اور اس نے میرے والد سے جو ہے ڈیورس لینے کا جو ہے ارادہ اس نے کیا ہوا تھا. ابھی کچھ دن پہلے اس نے اناؤنس کیا تھا کہ میں یہاں پہ، لیکن اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ابھی تک جو ہے کیس نہیں کنکلوڈ ہو سکا اور نہیں پتہ چل سکا، ایز ان دے ڈڈ ناٹ سسپیکٹ دا ہسبینڈ آف ہیونگ ڈن دس. لیکن یہ صرف ایک ہی کیس ہے جس کے اندر کوئی مدعی انوالوڈ ہے اور کوئی جو وکٹم ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ٹارچر مارکس اور ہیڈ کے اوپر بلنٹ آبجیکٹ کی وہ پائی گئی ہے. یہ جولائی 2 کا واقعہ. And that was found in pieces as well. That's something that is not clear. بلکہ آئی تھنک یہ مینشن نہیں ہوا تو باڈی لکھا ہوا تھا، سو یہ پرابلی. اچھا، یہ جولائی 2 کا واقعہ ہے. اب ہم جمپ کرتے ہیں 3 اگست کو، جو کچھ دن پہلے کی بات ہے. ایک عورت کی باڈی ملی ایک بوری کے اندر، گاربیج ڈمپ میں. ایک جو شیپرڈ ہے، بکریاں چلانے والا بچہ جو ہے، اس کو یہ ملی، اور باڈی پہ ٹارچر کے مارکس تھے. اور پولیس کو جب اطلاع ہوئی، پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو انہیں لگا کہ یہ کوئی 4-5 دن پہلے، سو دیٹ وڈ برنگ اٹ ٹو اباؤٹ لاسٹ ڈیز آف جولائی، 27-28 جولائی. دس واز آلسو ان F11. ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ But this obviously can't be linked to Zahir, right? This obviously can't be linked. Actually, that wasn't the context that initially جب میں نے cases پڑھے تو مجھے یہ feeling ہوئی کہ شاید ہی related ہے. But then again, it also depends on whether he had, if he was connected to any such cases. It is said that he has accomplices. جب ٹارچر ویڈیوز کی بات ہوئی اور وہ، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1-2 لوگ ہیں جو اس کے ساتھ شامل ہیں ان کاموں کے اندر. سو وی کانٹ ریلی رول اٹ آؤٹ. ہم کنیکٹ آبویسلی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. تو یہ وہ کانورسیشن ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے اس واقعے کے حوالے سے کی تھی. اور جب میں نے ریسرچ کی تو میں نے یہی دیکھا کہ یہ جو واقعات ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک نارمل سی چیز ہے، یہ ایسی ہیڈ لیس باڈیز جو ہیں یا وہ ملتی رہتی ہیں. نہیں، یہ واقعات جو ہیں یہ اسلام آباد کی حدود میں پچھلے 4 مہینے میں پیش آئے ہیں. اور اس سے پہلے میں نے 2015 تک سائیڈ نیوز پیپر رپورٹ اسکین کی ہیں اور اس میں یہ واقعات نہیں ملے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو آئی ہوپ کہ پولیس اور باقی ادارے انویسٹیگیٹ کریں گے. لیکن یہ ہمیں لے کے جاتا ہے ہماری تیسرے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے ڈارک ویب کا ٹاپک. لاسٹ ویک ہم لوگوں نے اس چیز کے بارے میں اسپیکولیٹ کیا تھا. لیٹس واچ دیٹ کلپ. On the CCTV footage, they found that when Zahir Jafar, the accused, when he dragged Noor out of the guard booth and into the house, that he was also filming this on his cell phone, with one hand while he did this. And I'm going to stop here and actually go to something that yesterday there was a leaked video of the owner of Therapy Works. And in that statement, he said that this person has had a history of violence and that in 2019,
4 women died at this house at a party that he hosted, but that the matter was suppressed and people were paid off. Back to them seeing on the CCTV footage that he was taping her. They were searching for his phone and they found it. And so they were able to find the video recording that he was doing. And that video recording has additional footage all the way up to after the murder. He also recorded himself dragging her up the stairs by her hair and then proceeding to attack her with a knife and then actually performing the final act, severing the head from the body, and then also placing the head next to the body and sort of like making sure that it is captured properly in a video. And in addition to that, they also found other videos of him torturing other women on his cell phone. So that is now an angle. In addition to this angle, and again, this is whatever I've heard from reports yesterday, Shaukat Muqaddam's driver was also interrogated, and he said that on the 19th, while she was at Zahir's place, that she had called him and asked him to arrange for 7 lakh rupees to be brought to her without him informing her parents. And he said that he had responded by saying, how can he, do that? And she said, like, just get a loan or whatever. And, meaning I'm assuming this was an old driver and there was a relationship of trust and that she intended to pay it off in some way. But he says that he was able to arrange about 3 lakh rupees and bring them to the house where she didn't receive them herself, but that they were received by Zahir's servant. The money, there's apparently it has been found. They say that it has. They say it has been found in, it has been recovered from Zahir, but where else would it be? But in that house, I'm sure it wasn't on his person, that it was in his house. So Noor sending for 7 lakh rupees to be sent on an urgent basis, and the parents not knowing, that's another question mark. There's also that whole angle of Zahir Jaffer, being a therapist with therapy work, something that Zahir himself has denied, but he has participated. He's given out talks at Beacon House, representing them. His mother works for them. Like, it's pretty obvious. There was also some report of him approaching people on Facebook or other social networks and offering them packages, like you can buy this many sessions for 30,000 rupees. So money also seems to be, sort of a problem. I don't know. I think I would be interested. I think that it might be a good idea for investigators to also, take away any computers or such equipment and find if there's any sort of deep web activity on there. Because, someone who is clinically insane and also dependent on, I don't know what kind of substances, prone to violence, in his language, misogynistic, enjoys, I don't know, the kind of language, he's trying to proposition a girl on Facebook or Instagram or whatever it is, and he is using violence in his language. That sounds like, I'm no expert on psychology, but that sounds like someone who confuses violence with
pleasure. And if you're someone who finds violence to be pleasurable, then, and you have unlimited money, you're already finding drugs, which also the deep web is also, one way to find those things. But if you have like, violent fetishes, then you would already be familiar with like space where you would find things like that. And then when all of a sudden, when that money is cut off, that liquidity is cut off, a deranged mind that needs substances to feel normal again, I think can do anything to get that money. تو یہ وہ کلپ تھا جو ہم نے پچھلے ہفتے ریکارڈ کیا تھا. ابھی یہ واقعہ نیا تھا اور نئے شواہد سامنے آئے تھے, اور اس میں سے جو ظاہر جعفر کے اپنے موبائل سے اس واقعے کی فوٹیج بنانا جو ہے وہ ایک یقیناً ایک بہت ہی انیوژل ایکٹ ہے. تو اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ بات اٹھائی تھی. ابھی جو ہے بہت سارے نیوز چینلز, ڈفرینٹ رپورٹرز جو ہیں وہ اس چیز کے بارے میں اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, اور آئی ہوپ کہ اتھارٹیز اس کو سیریسلی انویسٹیگیٹ کرے گی. ہم نے بھی ایک ہمارے دوست ہیں جو ان کا اپنا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, ان سے تھوڑی سی کانورسیشن کی اس بارے میں. اس کا بھی آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں. اینگل بیسکلی یہ تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اپیرنٹلی انہوں نے دیکھا تھا کہ ظاہر اپنے آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے اس کو گھسیٹتے وقت, اور اس کے بعد اس کے اوپر وائلنس انفلکٹ کرتے وقت, اور وہ پھر وہ والی فوٹیج ان کے فون سے برآمد بھی ہوئی کہ ایکچوئل قتل تک سب کچھ انہوں نے ریکارڈ کیا, اور قتل کے بعد باڈی کے حصے علیحدہ کرنا اور پھر ان کو ڈسپلے کرنا اس ویڈیو کے لیے. اور ایک کیس کے علاوہ اور ویڈیوز بھی تھیں. یہ بہت سے سورسز سے یہ بات جو ہے کنفرم ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا دس از اے ویری اسٹرینج اینگل, کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا سبسٹنس ابیوز ہے, مینٹل ڈسیبلٹی, دوز تھنگز وہ ان چیزوں کو اگر آپ ایکسپلور کرتے ہیں کہ ایک بندہ مینٹلی انسٹیبل ہے یا وہ نشے کی حالت میں اور وہ دماغ میں نہیں ہے, تو پھر آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اتنی حاضر دماغی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو ہم لوگ اکثر بلاگ وغیرہ کے لیے ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریکارڈ کرتے ہیں, لیکن ریکارڈ کریں گے لیکن بھول جاتے ہیں. تو بہت حاضر دماغی چاہیے ہوتی ہے اور پھر آپ وائلنس انفلکٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ نے ریکارڈنگ جو ہے وہ جاری رکھنی ہے اینڈ تک. تو ڈیپ ویب, ڈارک ویب کا ہم لوگوں نے نام اکثر جو ہے اس طرح کے وائلنس کے کیسز کے اندر یہ نام آ جاتا ہے. آئی تھنک جو قصور انسیڈنٹ ہوا تھا لاسٹ, اس کے ریفرنس میں ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ وہ کیا تھا, وہ چیز جو ہے وہ نام اکثر آتا ہے لیکن کوئی کنکلوسیو وہ نہیں آتی, کبھی کوئی کنکلوسیو کنیکشن نہیں ہوا اس کا. وہ تو بیکاز یو آر دا ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹ, تو آڈینس کو تھوڑا سا ایک ہم انٹروڈکشن دے دیتے ہیں کہ ڈارک ویب کے اندر کیا ہے. دیکھیں جی, ٹو بی آنیسٹ ڈارک ویب میں نے آج تک کبھی ایکسیس کرنے کی بھی کوشش نہیں کی, لیکن مجھے تھوڑا بہت یہ پتہ ہے کہ ڈارک ویب کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو ٹور براؤزر یوز کرنا پڑتا ہے. ٹور براؤزر بیسکلی کرتا کیا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کو ایکسیس دیتا ہے, تو وہ بہت سارے آئی پیز کے تھرو منگل کر کے وہ آپ کو اس جگہ تک پہنچاتا ہے. یہ تو اس سے ہوتا ہے یہ کہ آپ کو ٹریک بیک نہیں کیا جا سکتا ہے. تو وہ ڈاکٹر شاہد مسعود والا بھی جو ایشو تھا نا, وہ اس میں بھی یہی چیز تھی کہ وہ ثبوت نہیں تھے اس کے پاس. اس نے ڈارک ویب کی بات تو کر دی تھی, لیکن اب اگر آپ الزامات لگا رہے ہیں تو عدالت کو تو ثبوت چاہیے. تو اس کی ایک مین وجہ یہ بھی تھی جو جس کی وجہ سے اس کے اوپر کیس وغیرہ بھی ہوا اور اس کو سزا بھی ہوئی. ڈارک ویب کے بہت زیادہ ایشوز یہ صرف پاکستان میں نہیں ہیں, فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بھی ہیں. وہاں پر اوبیسلی یہ جو قصور والے انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو جو کئی کیسز قصور کے کیسز کو ہینڈل کر رہے تھے, ایک لائر تھے حسان نیازی خان صاحب, نام بھی بتا دیتا ہوں. تو ان کے مطابق بھی یہی تھا کہ وہاں پر جو ہے نا ویڈیوز بنتی تھیں قصور کے اندر بچوں کی, اور وہ جو آپ نے
ٹارچر والی بات کی ہے نا, اس کے اسپیکٹ کے اوپر بھی انہوں نے بات کی تھی کہ ڈارک ویب کے اوپر جو کنزیومر ہے نا وہ فرمائش کرتے ہیں باقاعدہ کہ ہمیں جو ہے نا اتنے سال کا بچہ اور اس کو اس کے ساتھ یعنی کہ ریپ کرنا ہے, صرف ریپ نہیں کرنا ہے, ٹارچر کرتے ہوئے اس کو ریپ کرنا ہے, اور اس سے اپیرنٹلی ان لوگوں کو جو مینٹلی سک پیپل ہوتے ہیں ان کو پلیجر ملتی ہے. قصور میں یہ چیز بہت زیادہ ریمپنٹ تھی, یعنی کہ حسان کے مطابق کہتا ہے کہ کوئی ایک گلی اور کوئی ایک محلہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر یہ واقعہ نہ ہوا ہو. عدیل, جو آپ نے بات کی ریمپنٹ ہونے کی, تو صرف قصور میں نہیں, یہ چیز ریمپنٹ ہے پاکستان میں بھی اور انٹرنیٹ گلوبلی. ہیومن ٹریفکنگ اور چائلڈ ٹریفکنگ, اور پھر جو بچوں کے اغوا کے اور ڈس اپیئرنس کے جو واقعات ہیں, ان ایڈیشن ٹو جو بچوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں اس طرح کی سیکشول وائلنس کے اس میں, وہ اتنی ریمپنٹ ہے وہ چیز کہ دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ ہیپننگ دیر. اور جو ایک کامرس کا اسپیکٹ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے, جو قصور کیس میں یہ ایک ایکچوئل چائلڈ پورنوگرافی والا اینگل جو ہے وہ ایک دیٹس اے فائنینشیل اینگل ٹو دا ہول تھنگ. اٹ واز بینگ رن ایز اے ریکٹ. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, چائلڈ پورنوگرافی والی مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ مارکیٹ جو ہے یہ, کیونکہ پاکستان میں تو لاز اتنے زیادہ نہ لاز ریجٹ ہے نہ ان کی امپلیمنٹیشن ریجٹ ہے, اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسے ہیں کہ زیادہ تر چائلڈ ٹریفکنگ اور یہ چیزیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے فرسٹ ورلڈ کنٹری کی طرف ہوتی ہے. سو ایسا فیل ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے اور جو ایکچوئل پیسہ ہے, تگڑا پیسہ ہے اس چیز کے لیے, وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری سے آ رہا ہے. یہ جو سیکس ٹورزم ڈیسٹینیشنز ہیں ایشیا میں, تھائی لینڈ, ساؤتھ امریکہ میں بھی ہے. ہاں, سو یہ دیز آر آلسو موسٹلی پیپل فرام فرسٹ ورلڈ کنٹریز, جو کہ جو کلائنٹ ہے اور who go there to spend money and like do the things that are illegal that they won't be allowed to do. میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا اس چیز کے بارے میں کہ یہ جو ہے کنیکشن. سو بیسکلی جو اس کے لیے ٹرم ہے وہ ہے ریڈ روم. جو یہ کانسیپٹ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر, ڈارک ویب کے اوپر جو ہے آپ وائلنس انفلکٹ کرتے ہیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں, تو اس کو بیسکلی آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ریڈ روم کا یہ کانسیپٹ ہے. اور یہ ریڈ روم کا کانسیپٹ جو ہے, اس کو اگر آپ کو فیملیئر تھوڑا سا لگتا ہے, یہ بات انسان بہت جلدی سمجھ جاتا ہے. کس چیز کی بات ہو رہی تھی, میں نے ٹریس بیک کیا تو ایک تو 1983 کی فلم ہے ویڈیو ڈروم, جو میں نے کافی بعد میں دیکھی, جس میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے ایک سیکریٹ ٹی وی چینل ہوتا ہے جس کے اوپر لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اور اس کو دیکھنے والے جو ہیں وہ بڑی رقم دیتے ہیں اس کے لیے. لیکن اس کے علاوہ یہ چیز بہت فکشن میں ہم لوگوں نے کئی جگہ پہ دیکھی ہے. مثلاً ایک نکلس کیج کی فلم تھی 8mm, جس میں ایک سنف فلم ہوتی ہے, اور بیسکلی سنف فلم کی ٹرمینالوجی ہے وہ یوز ہی ٹارچر پورن کے لیے ہوتی ہے. اٹ از اینی سارٹ آف ٹیپ جس کے اندر کسی انسان کو ٹارچر یا ریپ یا مرڈر کیا جا رہا ہو دیکھنے والے کے پلیجر کے لیے. تو وہ فلم اس بارے میں کہ ایک سنف فلم ہوتی ہے اور اس میں جو لڑکی ہوتی ہے وہ گمشدہ ہوتی ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ وہ جو فلم ہے وہ ایکچوئل ریالٹی ہے یا وہ ایکٹڈ ہے. تو جب میں نے اس کو سرچ کیا تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی کوئی کانفرمیشن نہیں مل سکی کہ ڈیپ ویب کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اس چیز کو ایڈورٹائز بھی کیا گیا لیکن اس کے ملٹیپل ورژنس ہیں. ریڈ رومز ہیں جو ایکٹڈ آؤٹ ہیں, ریڈ رومز ایکچوئل انٹرنیٹ کے اوپر جو آپ کو ویب سائٹس ملیں گی جو خالی ہیں یا پرانی ہیں یا اسکیمز ہیں, بہت سی ایسی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. لیکن ڈیپ ویب کے اوپر میری اور آپ کی طرح کوئی انویسٹیگیٹر جو ہے وہ اتنا زیادہ پیسہ لگا کے اور اتنی محنت کر کے اور اپنی سیکیورٹی کو رسک کر کے جانے کے لیے تیار زیادہ لوگ ہیں بھی نہیں. اور اسپیسیفکلی میں نے نہیں دیکھا کوئی سیریس سیریس ڈاکیومنٹری فلم میکر کے میں نے اس طرح کا وہ میرے سامنے نہیں آیا کہ جو کانفرمیشن سے بتا سکے. لیکن جو میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھی اس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ چیز جو ہے موسٹ لائکلی ڈیپ ویب کے اوپر پاسبل کیوں نہیں ہے.
تو اس کی 2-3 وجوہات انہوں نے کیا چیز پاسبل نہیں ہے ڈیپ ویب پہ؟ جو ریڈ رومز ہیں کہ آپ ٹیلی وائز کر رہے ہوں کہ آپ کسی کو ٹارچر کر رہے ہوں اور یو نو کوئی پیسے آپ کو بھیج رہا ہو اور ریکویسٹ کر رہا ہو، اور تو اس کی اندر باقی سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ مجھے ایک ایلیمنٹ یہ تھا کہ جب آپ اکاؤنٹ سنتے ہیں تو آپ سنتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا ایک دوست ہے، تو اس نے جا کے انویسٹیگیٹ کیا. لائک یو ول نیور انکاؤنٹر somebody who's actually seen it first hand. But I don't know if someone who has seen it or spent money to be part of it would admit to you out in the open. تو یہ ایک ویک پوائنٹ تھا. ایک اور آلسو آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی افورڈیبل چیز ہے. آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو جن لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ فضول ہابیز میں وہ کر سکیں، وہی پرابیبلی افورڈ کر سکتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی ایک کامن مین کے لیے وہ نہیں ہے. اٹس ناٹ، یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہاں پہ 500 لوگ ہوں گے اور وہ کر رہے ہوں گے. تو آئی تھاٹ دیٹ واز این انویلڈ ایکسکیوز. ایک ایکسکیوز یہ تھی کہ جو ہماری دس واز این امیریکن انفارمیشنل ویڈیو دیٹ آئی واز واچنگ، اس میں لکھا ہوتا کہ ہماری اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوتا تو جہاں پہ ہو رہا ہوگا تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں تو وہ انہوں نے پکڑ لیا ہوتا. تو آئی تھنک اس ریزن کا وہ جو ہے، آئی تھنک دیٹس وائی تھرڈ ورلڈ کنٹریز لائک آرز آر دا پرفیکٹ پلیس ٹو انیکٹ دیز فار کلائنٹس بیسڈ ایلسویئر. اور جو یہ جیفری ایپسٹین والا پورا اسکینڈل ہے، اسے یہ مطلب ہمیں دور سے لگتا ہے کہ امریکہ میں سب سیٹ ہے اور اگر کوئی جرم ہے تو وہ رہے نہیں، لیکن امیر لوگ جو ہیں ہائی لیول کے اوپر اس کی بہت سی انسٹنسز ہیں کہ پیپل لائک جیفری ایپسٹین اینڈ ادر رچ پیپل آل اراؤنڈ ہم، وہ بہت اس طرح سے ایکسکلوسیو کیا کہتے ہیں سیکرٹ کلبز اور وہ اس طرح کے ان کے اس کے لیے بنے ہوئے ہیں جس میں جس طرح کی کام وہاں پہ ہو رہے ہیں وہ سوشلی ایکسیپٹیبل یا لیگل بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ان کا پیسہ ان کو وہ کرتا ہے، سیکیور کرتا ہے. اور وہ جیفری ایپسٹین کی جس طریقے سے موت ہوئی ہے، دیٹ واز انبلیویبل. اس کی موت جس طرح سے ہوئی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ سوسائڈ واچ لسٹ کے اوپر تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جیل میں تھا، اور جیل میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور سوسائڈ واچ لسٹ کا مطلب ہے کہ ہی از کانسٹنٹلی بینگ واچڈ. سو سب کچھ بند ہو گیا، اینڈ کیمراز بند ہو گئے، سب کچھ بند ہو گیا. ریکارڈنگ جو ایکچوئل کیمرہ وہاں پہ لگے ہوئے تھے جو کہ یوزلی ہر سیل کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، دے ور آلسو ٹرنڈ آف. And it looks like nobody's talking about that case anymore, like it's closed down. اس کی مین وجہ یہی ہے نا کہ اس کے اندر apparently Donald Trump was a very good friend of him. اس کے بعد بل کلنٹنز ہیں، اسٹیو جابس ہے، بل گیٹس ہیں. اچھا یہ کہا یہ ایک بہت لائک اسٹرانگ وہ ہے کہ میلنڈا جو ڈیورس کر رہی ہیں گیٹس کو، وہ اس وجہ سے ہے کہ 2011 سے اس کی ایسوسیشن ہے ایپسٹین کے ساتھ، اور 2011 آلریڈی اس کے اوپر اس وقت کیسز تھے یہ چائلڈ پورنوگرافی اور ٹریفکنگ سے ریلیٹڈ. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو پبلک نالج میں بھی ہیں، لیکن ایویڈنس ان کا ختم یا کر دیا جاتا ہے، یا ایویڈنس سے پہنچنے سے پہلے بندہ بھی مار دیا جاتا ہے، کچھ بھی کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ چیزیں رہتی پھر بھی یہ کانسپریسی تھیری کے اس میں ہی رہتی ہیں. اس سے پہلے کہ اس کا ایویڈنس کوئی اگر ایپسٹین دے دیتا اپنی ٹیسٹیمنی تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ آ جاتی. لیکن دے آر ولنگ ٹو کل، دیٹس دا تھنگ، اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مرڈر ہیئر. تو یہ تھے وہ 3 ٹاپکس، 3 اپڈیٹس جو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اینڈ اوبیسلی ہم یہ فیکٹ کے طور پہ نہیں کہہ رہے کہ ان تینوں چیزوں کا کوئی کنیکشن ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ڈارک ویب جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کیونکہ ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں، تو آئی تھنک اس کے اندر دیکھنا، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا خاص طور پہ اس معاملے میں وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ایک متھ ہے یا واقعی اس کا کوئی ایگزسٹنس ہے پاکستان کے اندر. اور جو دوسرا ہمارا ٹاپک جو تھا، جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہ ان کا اس کیس سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن آئی تھنک کہ یہ ایک بہت ہی اسٹارٹلنگ فیکٹ ہے کہ
اس طرح کے واقعات یہاں پہ ہو رہے ہیں اور ان کی کوئی انویسٹیگیشن ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. تو جو بھی انسان ذمہ دار ہے, جو بھی انسان یا گروہ ان واقعات کے لیے ذمہ دار ہے, تو مجھے امید ہے کہ ہماری پولیس, ہمارے باقی ادارے اس کو صحیح سے انویسٹیگیٹ کریں گے اور جسٹس انصاف کر پائیں گے ان وکٹمس کے ساتھ اور ان کے لواحقین کے ساتھ. تو اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. دس از ابراہیم خان signing off from the More Studios. Please take good care of yourselves.